نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ عزیز، عاشورے کا روزہ. عاشورے کے روزے کے حوالے سے چند باتیں قابل ذکر ہیں. روزے کی اہمیت. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. یہ بڑا عظیم دن ہے. اللہ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. ہم تو تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. اس روزے کی فضیلت. سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یوم تعظمه اليہود والنصارى، اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَاهُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا اور آئندہ سال آیا تو ہم نویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلا سال یعنی محرم نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. روزے کے بارے میں اختلاف. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک زندہ نہ رہے، اب لوگوں کے یہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس عاشورے کا روزہ 10 کا رکھنا ہے، 9 کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے. اختلاف کا حل. کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہ رہے، اگر وہ مزید 1 سال زندہ رہتے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا، مگر آپ موجود نہیں رہے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس روایت کے راوی کون ہے. چنانچہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ عاشورے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وضاحتی قول بھی سماعت فرما لیجئے. صوموا التاسع والعاشر وخالف اليہود، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال بعض اہل العلم قوله صلی اللہ علیہ وسلم فيه صحیح مسلم لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع يحتمل امرين، احدهما انه اراد نقل العاشر الى التاسع، والثاني اراد ان يضيفه اليه في الصوم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم يومين. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں مروی اس حدیث نبوی کے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا کہ 2 مفہوم ہو سکتے ہیں.
ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزے کے لیے 10 کی بجائے 9 کا روزہ مقرر کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی مقرر فرمانا چاہتے تھے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگلے محرم تک زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور متعین ہو جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کو متعین کرنے سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔